میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہمارے معاشرے میں شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات، بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم شب برات کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شب برات کا معنی، لفظ برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نجات، چھٹکارا یا رہائی، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے آزادی دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات کا ذکر حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رات اللہ کی رحمت، مغفرت اور کرم کی رات ہے۔ شب برات کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں، میرے عزیزوں، جہاں فضیلت ہے وہاں غلط رسمیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس رات قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس رات مخصوص کھانے پکانا فرض ہے، آتش بازی کرنا ثواب ہے، قبرستان جانا ہی اصل عبادت ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں صرف وہی عمل عبادت ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ فیصلہ تقدیر کب ہوتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں، نہ کہ شب برات میں۔ شب برات میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شب قدر میں سال بھر کے امور لکھے جاتے ہیں۔ شب برات کی اصل عبادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے کوئی خاص نماز مقرر نہیں فرمائی، کوئی خاص دعا لازم نہیں کی، لیکن یہ ضرور فرمایا، نفل عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، دل صاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، رسول اللہ نے اس رات عبادت فرماتے، اللہ سے مغفرت مانگتے، اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھتے۔ یہ روزہ سنت سے ثابت ہے۔ کن لوگوں کو مغفرت نہیں ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات مشرک، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تکبر کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف نماز کافی نہیں، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شب برات کو یوں گزاریں: 2 رکعت نفل، سچے دل سے توبہ، والدین کے لیے دعا، امت مسلمہ کے لیے دعا، دشمنوں کو معاف کرنا، دل سے نفرت نکالنا، یہی ہے اصل شب برات۔ قبرستان جانا کیسا ہے؟ قبرستان جانا جائز ہے، عبرت کے لیے ہے، لازم نہیں، فرض نہیں۔ اگر جائے تو خاموشی، دعا، عبرت، نہ کہ میلہ، شور، بدعات، آتش بازی اور فضول خرچی۔ میرے عزیزوں، پٹاخے جلانا گناہ ہے، مال کا ضیاع ہے، دوسروں کو تکلیف ہے۔ اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، نمائش نہیں۔ شب برات ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے موت قریب ہے، حساب ہونا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، دروازہ آج بھی کھلا ہے، آج توبہ کر لو، کل کا کوئی یقین نہیں۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا اور ہمیں بخشا ہوا بنا کر رکھا۔